اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اور دورے دونوں دروازے کی طرف، اور زلیخا نے پیچھے سے کرتا کھینچا، اور جب دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو پایا. قالت ما جزاء من اراد، گزشتہ کل سنا تھا کہ برہان دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام اس فعل سے رک گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے روکا، اس لیے کہ آپ نبی تھے. جب بھاگے زلیخا نے پیچھا کیا اور دروازے پر عزیز مصر کو پایا. جب اپنے شوہر کو زلیخا نے دیکھا تو سہم گئی، اور اس کے بعد اس نے بات کو بدلتے ہوئے جس فعل کے پیچھے وہ پڑی تھی یوسف علیہ السلام کے، اس کو بدلتے ہوئے اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے، اپنی پاکی ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے سیدھا اپنے شوہر سے، عزیز مصر سے یہ سوال کیا کہ اس شخص کا کیا سزا ہو سکتی ہے، اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرے، تمہاری بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے کا ارادہ کرے، یا تو اسے جیل خانے میں بند کر دیا جائے یا انہیں دردناک عذاب دیا جائے. جب زلیخا نے یہ بات اپنے شوہر سے کہی تو چونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام یہ راز فاش کرنا نہیں چاہتے تھے. جو کچھ بند کمرے کے اندر ان دونوں کے درمیان ایک معاملہ ہوا، ایک بات ہوئی، اگرچہ اللہ نے بچا لیا اور یہ کام نہیں ہوا، لیکن اس کا چرچا اور اس بات کو لوگوں میں ظاہر کرنا یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے. لیکن جب باہر دروازے پر پہنچے اور عزیز مصر کے سامنے زلیخا نے یہ بات رکھی، اپنی صفائی پیش کر کے یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگایا، یوسف علیہ السلام کو تہمت دار بتلایا کہ یہ یوسف کا کام ہے، یہ تمہارے غلام کا کام ہے، اس طرح کا وہ کام کرنا چاہتے تھے، تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے آگے عزیز مصر سے بات کہی، اپنی برات ظاہر کی. اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر اگر کسی جگہ غلط جھوٹی تہمت لگے، کسی جگہ انسان پر غلط الزام لگے، کسی جگہ انسان کو اگر پھنسایا جانے لگے اور انسان جانتا ہے کہ میں سچ ہوں اور یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یا سامنے والا اس معاملے میں غلط ہے، تو انسان کو اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کی برات ظاہر کرنا اور اپنے آپ کی صفائی پیش کرنا، یہ سنت انبیاء میں سے ہے، یہ سنت نبی میں سے ہے، یوسف علیہ السلام کی سنت میں سے ہے کہ اپنی صفائی پیش کرو. بس سامنے والے نے جو ہمارے اوپر الزام لگا دیا اور ہمارے اوپر تہمت لگا دی اور ہمارے بارے میں برا بھلا کہہ دیا، سامنے والے نے بری باتیں پھیلا دی اور کہہ دی، تو اب ہمیں اسے صرف سن کر خاموش نہیں ہو جانا ہے کہ دیکھی جائے گی، اللہ نمٹے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، بلکہ آپ بھی اپنی برات کو ظاہر کریں، اپنی صفائی پیش کریں کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا بنی تھی، سچ کون ہے، جھوٹ کون ہے. پھر سامنے والے لوگوں کی بات ہے کہ ماننا نہ ماننا، لیکن آپ بھی اپنی صفائی پیش کر دو. یہ سنت نبی ہے یوسف علیہ السلام کی، گویا یہ سنت
تو اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے قال ہی راودتنی عن نفسی، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ہی راودتنی، وہی مجھے پھسلا رہی تھی، اپنی طرف مائل کر رہی تھی، وہی مجھے پھسلا رہی تھی، آپ کی بیوی ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اپنی طرف وہ مجھے مائل کر رہی تھی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنی برات پیش کی، اپنی صفائی پیش کی عزیز مصر کے سامنے۔ پھر اب چونکہ یہ موقع ایسا ہے بھی نہیں عزیز مصر کے لیے، یہ موقع ایسا نہیں کہ اس پر گواہ مانگے جائے اور اس پر کیا کرے جائے، ثبوت مانگے جائے، اس لیے کہ ایک طرف خود کی بیوی کا معاملہ ہے کہ گواہ پیش کرنے جائیں گے اور شور شرابہ کرنے جائیں گے اور اس معاملے کی اور زیادہ تحقیق کرنے جائیں گے تو خود کی بدنامی ہوگی، خود ہی بے عزت ہوں گے، خود کی بیوی کا نام بدنام ہوگا، دوسری طرف غلام تھے۔ تو عزیز مصر نے معاملے کی کشمکش میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے۔ بات یہاں پہنچ رہی ہے، زلیخا کہہ رہی ہے کہ اس نے ایسا کیا، یوسف کہہ رہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اس نے ہی مجھے اس طرح کروایا تھا۔ تو وشہید شاہد من اہلہا، انہی کے گھر میں سے، زلیخا ہی کے گھر میں سے، یعنی ان کے خاندان ہی میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اس معاملے میں کہ بھئی معاملہ کیا ہوا تھا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو کس نے گواہی دی؟ بتلایا جاتا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیچا بچہ تھا، جو ابھی گہوارے میں جھولی میں سویا ہوا تھا، گہوارے میں تھا، اور اس نے گواہی دی اس معاملے کی۔ اب گواہی دینے میں تو یہ بچے کا بولنا، عام متن چھوٹے بچے بولا نہیں کرتے، جب گہوارے میں ہوتے ہیں، شیر خوار ہوتے، دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں جو 2 4 6 مہینے کے، سال 1.5 سال کے، جلدی بولا نہیں کرتے، لیکن بچے کا بولنا ہی گویا گواہی تھی اور معجزہ تھا۔ اوپر سے صرف بچہ یہ کہہ دیتا، بچہ صرف یہ کہہ دیتا کہ یوسف سچ ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، تب بھی معاملہ صاف ہو جاتا۔ تو بھائی اسے کیسے پتہ چلا؟ یہ تو اتنا چھوٹا ہے، گہوارے میں ہے، اپنی جھولی میں جھولے کھا رہا ہے، اس کو کہاں ایسا پتہ چلے گا؟ صرف وہ اتنا بھی کہہ دیتا اگر کہ یوسف سچ ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، تب بھی بات صاف ہو جاتی، لیکن نہیں، اس نے بڑے عاقلانہ، بڑے حکیمانی بات کہی، گواہی دی تو ایسی گواہی دی کہ جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، ایسی اس نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی اس نے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ ان کا کرتا دیکھو۔ ایک تو بولا، بچے بچپن میں بولا نہیں کرتے اتنی کم عمری میں، تو بولنا ہی ایک معجزہ تھا اور ایک گواہی تھی۔ اوپر سے اس نے اپنی گواہی میں کیا کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا، یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو فصدقت وہو من الکاذبین، تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ بیان کیا اس نے بچے نے کہ دیکھو ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اتنا چھوٹا تھا گہوارے میں، اسے کیسے پتہ چلے کہ آگے کیا ہوتا ہے، پیچھے کیا ہوتا ہے، پھٹا ہوا کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ ایک نظام بنا رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی، اپنے برگزیدہ بندے کی، یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کروانے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے، زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے ہے۔ یہ گواہی دی اس چھوٹے سے بچے نے۔ آتا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 4 بچے ایسے ہیں جس نے گہوارے میں گواہی دی، گہوارے میں یعنی ابھی بہت ہی چھوٹے تھے، اپنی جھولی میں جھول رہے تھے اور انہوں نے گویائی دی، بولے وہ لوگ۔ 4 بچے ایسے ہیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ذکر ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو مریم علیہ السلام جب یہ بچہ پیدا ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی اور یہ بچہ کیسے پیدا ہوا۔ تو لوگوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کیا مریم علیہ السلام سے، اور طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کی ان کے پیچھے ہونے لگی اور اس سے جواب طلب کرنے لگے۔ جب بہت ہو گیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق کہ ابھی 1 دن کے تھے عیسیٰ علیہ السلام، 1 ہی دن ہوا تھا پیدائش سے، یہ ایک روایت کے مطابق 40 دن کے ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 40 دن والا قول
زیادہ صحیح ہے، راجہ بتلایا جاتا ہے کہ 40 دن کے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گہوارے میں، اپنی جھولی میں گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کا بندہ ہوں میں۔ تو یہ ایک بچپن کے اس طرح، یعنی چھوٹی عمر میں بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے۔ دوسرا، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عابد تھے، جریز ان کا نام بتلایا جاتا ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان پر بھی اس طرح زنا کا اور کالا منہ کرنے کا، اس طرح کی بدکاری کا الزام لگا، اس وقت کے لوگوں نے ان پر بھی الزام لگایا، تو ان کی صفائی کے لیے بھی ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی تھی، ان کی برات کے لیے، ان کی صفائی کے لیے چھوٹے سے بچے نے، اللہ نے اس کو گویائی دی اور اس نے گواہی دی اور ان کی برات ثابت ہوئی۔ یہ دوسرا بچہ۔ تیسرا بچہ، فرعون کے محل کے اندر آپ کے کام والی جو تھی، محل کے اندر کام والی آپ کی لڑکی کو، فرعون کی لڑکی کو جو کنگھی کر دیا کرتی تھی، اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کے باپ میں گواہی دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے تو قتل کے در پہ تھا فرعون، لیکن اس کی گواہی پر موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی فرعون کے محل کے اندر بچپن میں۔ پھر پروان چرے برے ہوئے، یہ 3۔ اور چوتھا یہ یوسف علیہ السلام کے باب میں اس بچے نے گواہی دی، تو اس بچے نے گواہی دی کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ، بس جب قمیص کو دیکھا گیا، جب بچے نے گواہی دی کہ دیکھو اس طرح کا معاملہ، یہ دونوں میں سے کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، تو وہ قمیص کہاں سے پھٹا ہوا تھا؟ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، جب دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، بچے کی گواہی کے مطابق یوسف علیہ السلام، یوسف سچے ہے اور زلیخا جھوٹی ہے، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، فریب ہے۔ عزیز مصر نے ان کی بیوی کو کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر ہے، فریب ہے، چالاکیاں یہ تمہاری، بچنے کی، اپنے آپ کے بچاؤ کی، اپنے آپ کے چھٹکارے کی، یہ تمہاری چالاکیاں ہیں، مکاریاں ہیں یہ تمہاری۔ ان کیدکن عظیم، بے شک عورت کا مکر بڑا ہی بھاری مکر ہے، عورتوں کا مکر بڑا ہی بھاری ہے۔ انکی یوسف اعرض عن ھذا، جب یہ معاملہ ہو گیا، عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی ہی جھوٹی ہے، اسی نے سب کچھ یہ داؤ پیچ رچا ہے اور اسی کے یہ سب کارستان ہے۔ یوسف تو جب سے محل کے اندر آیا تھا، اور جب سے محل کے اندر ہے تب سے ہم اس کو دیکھ رہے، اس کے اخلاق اعلیٰ ہے، اس کے کردار اعلیٰ ہے، اس کے رہن سہن ایک دم اعلیٰ ہے، اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو آگے اب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کہہ رہے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف سے کہہ رہے یوسف چھوڑ دیجئے اس معاملے کو۔ اب عزیز مصر یوسف سے کہہ رہے یوسف اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، اب اس کا چرچا مت کیجئے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ واستغفری لذنبک، یوسف سے کہا معاملے کو چھوڑنے کے لیے، پھر اپنی بیوی سے عزیز مصر کہہ رہے واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی بخشش کیجئے، تو معافی مانگیے اپنے گناہ کی، یہ جو تو نے گناہ کیا ہے، جو تو نے غلطی کی ہے، اس کی معافی مانگیے۔ انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے، تو ہی خطا کار ہے، یہ غلطی تجھ ہی سے ہوئی ہے، اس لیے معافی بھی تجھ ہی سے مانگنی پڑے گی۔ اس کی 2 صورتیں، یا تو یہ کہ تو مجھ سے معافی مانگ، میں تیرا شوہر ہوں اور تو نے میرے ہوتے ہوئے اس طرح کا غلط کام کسی اور سے کرنا چاہا تو مجھ سے معافی مانگ، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یوسف سے معافی مانگ تو، کہ تو ایک پاک دامن آدمی کو اور ایک اتنے اچھے انسان کو تو اس طرح اس پر غلط الزام لگا رہی ہے، برائی کا الزام لگا رہی ہے، تو اس سے معافی مانگ۔ واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا اور اس طرح کا معاملہ پیش آیا، یہ واقعہ ہوا، صفائی ہو گئی کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، چھوٹے بچے نے گواہی دے دی، تو اب اس کا چرچا کہاں ہو گیا؟ شہر میں پھیل گیا اس کا چرچا۔ یوسف علیہ السلام کو تو عزیز مصر نے کہا تھا کہ یوسف اعرض عن ھذا، چھوڑ دیجیے اس معاملے کو، لیکن بات کہتے ہیں نا کہ دیوالوں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں، تو بات ایسی باتیں ہوتی ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جو چھپی نہیں رہتی، تم جتنی بھی اسے چھپانا چاہو وہ پھیل ہی جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی پورے مصر میں پھیل گیا، لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی
کہ بادشاہ کے محل میں اس طرح ہوا۔ بادشاہ کی بیوی جو ہے عزیز مصر، وہ اپنے گھر میں جو غلام ہے، ایک نوکر ہے، ان کے نزدیک تو غلام ہی تھا، لوگوں کے نزدیک چونکہ خرید کر لیا تھا، خرید کر لائے تھے، تو کہ جو غلام ہے بادشاہ کی بیوی اتنی بڑی مرتبے پر ہوتے ہوئے کہ عزیز مصر کی بیوی، جسے رانی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، بادشاہ کی بیوی کو رانی کہا جاتا ہے، تو کہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی، اس پر فرفتہ ہو گئی، اس پر عاشق ہو گئی۔ یہ چرچا پورے مصر میں پھیل گئی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ تو جب مصر میں بات پھیل گئی، پورے شہر میں بات پھیل گئی عورتوں کے اندر، تو اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کو آئندہ کل سنیں گے۔ روزے کی حالت میں انسان اگر کسی بیمار کو، کوئی بیمار ہے اور اس بیمار کو بلڈ کی ضرورت پیش آئی کہ اسے بلڈ چاہیے، خون چاہیے، خون کی بوٹل چاہیے اسے، اب اس کی تحقیق کی گئی کہ بھئی یہ بیمار کا فلاں گروپ کا بلڈ ہے، کہ بھئی ایک گروپ کے، بی گروپ کے، اور اس سے میچ کسی انسان کا بلڈ تھا، لوئی تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو اس کو ضرورت ہے خون کی، چلو میرے جسم سے وہ خون نکال کر کیا کرو، ایک بوٹل کی ضرورت ہے تو اسے دے دو۔ تو روزے کی حالت میں انسان اپنا خون دوسرے کو دے سکتا ہے، کہ انسان نے بلڈ اپنا نکلوایا، بوٹل کے ذریعے سے بوٹل بھر گئی، اب جو بیمار تھا، جو مریض تھا، اس کو وہ بوٹل خون کی چڑھائی جاتی ہے، یہ انسان کے لیے جائز ہے، اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، خون دینے سے بھی، کسی کو خون دینے سے بھی روزہ، لیکن انسان اس بات کا خیال رکھے کہ خون نکلوانے کے بعد خود کمزور نہ ہو جائے، اور خود کمزور ہو کر ایسی کمزوری آ گئی کہ اسے روزہ توڑنے کی نوبت آ گئی کہ بہت کمزور ہو گیا، میں بہت کمزور ہو گیا، تو اب روزہ توڑ ڈالے، تو ایسی نوبت نہ آئے تب تو انسان اپنا خون دوسرے کو دے سکتا ہے، ورنہ پھر افطار تک رکا رہے، افطار کرنے کے بعد پھر اپنا خون دے اور بیمار آدمی کو اپنا خون پہنچائے۔ روزے کے حالت میں جیسا کہ ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہم کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، تو منہ میں پانی ڈالنے میں انسان احتیاط کرے کہ زیادہ اس میں غلو نہ کرے، زیادہ زور نہ کرے کہ منہ میں ایسا پانی ڈالا کہ تھوڑا سا پانی حلق کے نیچے اتر گیا، گلے سے نیچے چلا گیا، کلی کی تو انسان نے کلی کی، منہ میں پانی ڈالا اور حلق سے نیچے اتر گیا، اور انسان کو معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے انسان وضو کرے، غسل کرے تو منہ میں پانی دیکھ کر ڈالے منہ میں پانی، لیکن اسے زیادہ بہت سارا منہ میں گھمائے نہیں، تھوڑا سا منہ میں ڈال کے فوراً باہر نکال دے۔ اسی لیے تو گرگرا کرنے کو منع کہا ہے، کوگرے کرنے کو، گرگرا جو کیا جاتا ہے روزے کی حالت میں انسان گرگرا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے حلق میں پانی چلا جائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے، وضو میں بھی اور غسل میں بھی، تو اس میں بھی انسان احتیاط کرے کہ ناک میں زور سے پانی نہ ڈالے اور کھینچے نہیں تو جو ناک کے اوپر چلا گیا پانی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کے حالت میں انسان وضو غسل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے، آدمی ذہن میں بات رکھے گا، فکر کرے گا، تھوڑی سی توجہ دے گا، انسان کا عمل صحیح ہو جائے گا، اور ذہن میں نہیں رکھے گا، بے توجہی کرے گا تو انسان عمل کرے گا، کام کرے گا، پانی تھوڑا سا اس کا چلا گیا، اسے پتہ نہیں ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میرا روزہ ہے، حالانکہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔